اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم وصل عليه محبت کے ساتھ بے یک زبان ہو کے ہم نے سونے لجپال آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اتنی آواز ضرور نکالیں، ہمارے جسم کے اعزاز سماعت فرمائیں، بروز قیامت یہ ہمارے لیے گواہ بن جائیں۔ محبت کے ساتھ ماشاءاللہ کثیر مجمع ہے اور مجھے تیسری مرتبہ اس جامعہ مسجد میں آج حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے۔ بڑے ذوق والے آپ لوگ ہیں، بڑی محبت سے سننے والے ہیں۔ عوام ذوق والی ہو، محبت والی ہو تو بیان کرنے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ تھوڑا سا آپ اپنے ذوق کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک محفل کا رنگ بن جائے گا۔ رنگ کیوں نہ بنے، کسی عام ہستی کا ذکر خیر نہیں، آمینہ کے لال کے ذکر خیر۔ محبت کے ساتھ خوشی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام میرے آقا کے غلاموں، یہ شرمانے کی جگہ نہیں ہے، شرمانے کی بڑی جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ شرماتے نہیں ہیں۔ اگر شرما کے بیٹھنا ہے شرمانا ہے، شرمانا بندہ مومن کو اس وقت چاہیے جب اس کی زبان سے غلط قسم کی بات نکل رہی ہوتی ہے، جب فضول گفتگو نکل رہی ہوتی ہے، اس میں شرمانا چاہیے۔ جب ہماری زبان دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہوتی ہے، جب سورہ مائی کا ذکر آئے، جب آمنہ کے لال کی ذکر خیر کی باری آئے، وہاں شرمایا نہیں جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ کا کلام ہے پنجابی کے اندر۔ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے 2-3 شعر پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں کی توجہ کا طالب ہوں۔ جب عشق نبی میں ڈوب کے آنکھیں بند کر کے روضہ رسول کو تصور میں لا کے سنیں گے، پھر دیکھیں کرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس بارگاہ میں توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ذکر تو کرتے ہیں، توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ جملوں پہ توجہ دینی ہے کہ ظہوری صاحب نے کتنا کمال، کتنے سچے عاشق تھے، تو کتنی رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ پھر میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ توجہ، آپ فرماتے ہیں کونین دیوانی دربار بڑا سو
گزرے ہیں، لیکن ظہوری صاحب کی زبان سنیں، آپ فرماتے ہیں سارے کیسر و کسرا بڑے بڑے بادشاہ گزر کے گئے ہیں، لیکن جو میرے آقا کا دربار ہے، چلے میری ذہن کے اندر حدیث مبارکہ آئی ہے، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ میری تقریر شروع ہے، بلا تمہید شروع ہے، اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں تمہید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمیں بلا تمہید شروع ہے۔ آپ توجہ، میرے آقا کے غلام گزرے حضرت مصور بن محرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انہوں نے ایمان نہیں لایا ہے، یہ کافروں کی طرف سے سفیر بن کے کملی والے کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ، پیار اللہ کا سبحان اللہ، اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اول سے آخر تک۔ ایک بات میری شروع میں سن لیں، میرے کہنے پہ نہیں کہنا ہے، اپنے رب کی محبت میں کہنا ہے اور اللہ کی یاد میں، سونے نبی کی یاد میں کہنا ہے، پیار سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ رب نے بولنے کی طاقت دی ہے نا، اللہ اسی کا نام لیتے شرمائے، یار ہم کسی دنیا دار کا تھوڑا ہی تذکرہ کر رہے ہیں، ہم نبیوں کے سردار کا تذکرہ اور تعریف خدا کی کر رہے ہیں۔ ذرا پیار الگز وجہ کیا آپ کو سبحان اللہ۔ مصور بن محرمہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کی بارگاہ میں سرداران قریش کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے سفیر بن کے گیا۔ کب؟ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ میں جا چکے ہیں۔ کافروں نے کہا جاؤ مصور بن محرمہ ذرا مشاہدہ کر کے آؤ محمد عربی کا دربار کیسا ہے۔ صاحب نے شعر میں دربار کی بات کی ہے نا، تو دربار کی بات کرتے محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ ایمان والا جناب سیدنا حضرت مصور بن محرمہ ابھی ایمان لے کے نہیں آئے، ابھی مومن نہیں ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں مجھے کافروں کی طرف سے سفیر کے نام پہ منتخب کیا گیا۔ اے مصور بن محرمہ جاؤ محمد عربی کے دربار کا مشاہدہ کر کے آؤ، ہمیں بتاؤ ان کا دربار کتنا اعلیٰ ہے، ان سے محبت کرنے والے ان سے پیار کتنا فرماتے ہیں۔ حضرت مصور بن محرمہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، ایران و فارس کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا۔ اے مصور بن محرمہ، جب میرے سونے لجپال آقا کی بارگاہ میں آپ کے کیا مشاہدہ کیا ہے، کیا دیکھا ہے، لوگوں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ بھی محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، قربان جائے مصور بن محرمہ، میرے کملی والے کے اصحاب کی محبت میں اپنی زبان میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہی پوچھنے والوں، سوال کرنے والوں، سنو میرے آقا کا دربار کتنا اعلیٰ ہے۔ اے مصور بن محرمہ تم نے کیا دیکھا؟ حضرت مصور بن محرمہ آپ فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا میں کیا دیکھتا ہوں، کملی والے جب وضو فرمانے کے لیے جاتے ہیں، جب میرے آقا وضو کر رہے ہیں، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے جب پانی مس کرتا ہے، میرے آقا کی ناظمین میں جسم مبارک سے پانی مس کرتا ہے، جب لا اقسم بہذا البلد کے پیارے قدمے میں شریمین سے پانی مس کرتا ہے، لوگوں توجہ چاہے گا جب وقتو خواہ والے پیارے چہرہ مبارک پہ پانی مس کرتا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحابہ آگے بڑھ کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، پانی کو زمین پہ نہیں جانے دیتے، اس سے اگلی محبت والی بات آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو پانی نہیں ملا، انہوں نے دوسروں کے ہاتھوں سے ہاتھوں کو مس کیا، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی آنکھوں پہ مل رہا ہے، کوئی بدن پہ مل رہا ہے، توجہ چاہوں گا ایمان والوں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں، جب میرے آقا کریم نہ آگے دہن زمین پہ پھینکتے ہیں، صحابی آگے بڑھ کے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، آگے دہن پہ زمین پہ نہیں جانے دیتے، آپ فرماتے ہیں جب یہ سارا معاملہ دیکھا، یہ محبت
نہ دیکھی، اتنی اتباع نہ دیکھی، اتنی پیروی نہ دیکھی، اے مصور بن محرمہ کیا نتیجہ نکالا ہے؟ آپ فرماتے لوگوں میں تن منوار کے کریم آقا کی بارگاہ میں عرضی پیش فرمائی، سونے تیرے کریم جناب اتنے اعلیٰ ہیں، آج مصور بن محرمہ بھی تیری بارگاہ میں دل دے بیٹھا ہے۔ توجہ ایمان والے، اوے مصور بن محرمہ جب نبی کی بارگاہ سے ہو کے واپس کافروں کے پاس آئے پھر کیا ہوا؟ حضرت مصور بن محرمہ فرماتے ہیں اوے پوچھنے والوں، جب کافروں نے مجھ سے کہا اے مصور بن محرمہ ذرا نبی پاک کے دربار کا مشاہدہ کر کے آئے ہو، ہمیں بھی بتاؤ اس دربار کو کیسے پایا ہے؟ توجہ ایمان والے، حضرت مصور بن محرمہ میرا وجدان کہتا ہے، آنکھیں آنسو کے اندر نم ہے، آنکھوں کے اندر چھماچم آنسو برس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے لعینو بدبختو، جس نبی کو تم نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہو، فرمایا ان کے غلاموں کی حال یہ ہے وہ جس نبی کے نام کو، جس نبی کے وضو والے پانی کو زمین پہ جانے نہیں دیتے، وہ لوگ اس نبی سے محبت کتنی کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے کہ حسین سب پہ مصر میں کٹی ہے انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں کملی والے، سر کٹاتے ہیں مردان عرب تیرے نام پر۔ لاہوری صاحب نے اس دربار کا نقشہ اپنی زبان میں کھینچا ہے، تو سب مل کے پڑھ لیں۔ لاہوری کہتے ہیں کہ کون دے والی دا دربار بڑا سونا، سو رب دی، آپ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے رب دی، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا۔ سبحان اللہ۔ شیر سنے اپنے ایمان کو تازہ کریں، یہ بات ہم محبوب بھائی سے پوچھ سکتے ہیں، تازہ تازہ مدینہ پاک کو دیکھ کے آئے گے۔ شیر سنے پھر اور محبوب صاحب سے پوچھیں کہ قبلہ علامہ مفتی محبوب صاحب آپ نے تو سرکار کا روزہ ساری آنکھ سے دیکھا ہے، اور بھی کتنے لوگ ان جو روزہ دیکھ کے آئے، قبلہ سے تو وقت گزرا ہے بڑا، تو ظہوری اپنی بیان زبان میں کیا کہتے ہیں؟ انجی مسجد نبوی کی ہر چیز نرالی ہے، انجی مسجد نبوی کی ہر چیز نرالی ہے، پر
کی بات کرتے ہیں. آج ہم بھی سفر کرتے ہیں, کوئی مری جاتا ہے, کوئی کہاں جاتا ہے, کوئی کہاں جاتا ہے. توجہ چاہوں گا, بندہ ایک مرتبہ تولی پیر دیکھ لو, دوبارہ دل نہیں کرتا ہے کہ تولی پیر پہ جائے, دوبارہ دل نہیں کرتا ہے کہ وہ مظفرآباد میں مری میں کسی جگہ جائے. اے تو ہوری تیری قبر پہ اللہ کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرمائے. ظہوری کہتے ہیں کہ تم کرنے بیٹھے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے لوگوں میرا کتنے خوش نصیب ہیں جب بلاوا آئے, جب دل چاہے چلے جاتے ہیں. وہ دربار اتنا اعلیٰ دربار ہے, علماء بیٹھے ہیں, کچی بات نہیں کر رہا. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. ایمان والوں جو زندگی میں ایک مرتبہ آیا, قیامت تک پھر اسے موقع ملنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ہمارے اوپر کتنا کرم فرمایا. جب امتی محبت بڑے انداز میں یہ دعا کرتا ہے, التجا کرتا ہے, یہ جو یہ کثیر مجمع ہے, لمحات قبولیت ہے, ہاتھوں کو اٹھا لے, اللہ کے حضور دعا کرے, یا اللہ آج کے اس بابرکت دل کے صدقہ سے ہمیں بھی تیرے رسول کا مسافر بنا دے, کیونکہ وہ در بڑا اعلیٰ ہے. سو رب مدینے والے دا دربار بڑا سونا. جن کو نعت سن کے سکون مل رہا ہے محبت سے کہا سبحان اللہ. آخری مقطع دیکھیں, خدا کی قسم اللہ ظہوری کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے کہ مقطع کے اندر تو ظہوری جو ہے وہ تو حد کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ صدقے میں ظہوری جا امت دیا لیکھا اس امت میں ملیا غم خار بڑا سونا. اس امت میں ملیا غم خار بڑا سونا. آؤ ظہوری کی بات کہ اللہ کا قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں. 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دنیا میں آئے. لوگوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں, کتنی قسمت والے ہیں. توجہ چاہوں گا, ہر نبی کو اللہ نے قوم عطا فرمائی, ہر نبی کو اللہ رب العزت نے امت عطا فرمائی. چند انبیاء کی دعا میں قرآن سے پڑھتا ہوں. جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت مقرر میں آئے, لوگوں کو واضح نصیحت فرمایا. میں
نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا، رب کا قرآن پڑھنے لگاؤ۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ اپنے رب کا پیغام اپنے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، لیکن بندوں نے انکار کر دیا۔ آخر میں عیسیٰ دعا کرتے ہیں، 7واں پارہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن سن کے بولا کریں، رب کا قرآن سن کے نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ عیسیٰ نے دعا کی، اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ یہ تیرے بندے نے، یہ تیرے بندے نے، میں نے تیرا حکم ان تک پہنچا دیا ہے، اب تو جانے، چاہے بخش دے چاہے ان کو عذاب کے اندر مبتلا فرما دے۔ توجہ توجہ، کیا فرمایا؟ اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو ان کو بخش دے چاہے ان کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ قربان جائیں، جب میرے اور آپ کے لجپال سونے کی باری آئی، محبت رکھو سبحان اللہ، میں قرآن پڑھوں گا آپ کے سامنے، جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی باری آئی، حضور جب واضح نصیحت کرنے لگی، طائف کی وادیوں میں میرے آقا پہنچے، جب میرے آقا نے طائف والوں کو دعوت حق دی، محبت بڑے انداز میں بات کی، اب طائف والوں نے آگے سے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ ذرا اس لمحے کو نظر میں لے کے آئے۔ آج کہتے ہیں نا ہم نے دین میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن اس ہستی کو ذرا آنکھوں میں لے کے آئے جس جسم کے اعضاء کی قسمیں رب کا قرآن کھاتا ہے، اس جسم مبارک پہ پتھر پڑتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، جن کی قسم قرآن کھاتا ہے، ان پیارے قدمین شریمین پہ جب خون نکلتا ہے، اللہ اکبر، فرشتے آ گئے، ہوا والا، پانی والا، پہاڑوں والا، اللہ کے نبی حکم دے دے ہم ان کو نیست و نابود فرما دیں، لیکن قربان جائیں ہمیں کتنا سونا ماہی ملا ہے، محمد سے کہہ دے سبحان اللہ۔ خوش نصیبو، نبی کا ذکر کرتے ہوئے شرمایا نہ کرو، میرے نبی تو وہ ہیں انہیں دنیا میں اگر کوئی خوف رہا، کوئی غم رہا، صرف امت کا ہی رہا۔ صبح شام دوپہر تحریر حضور کی پڑھ کے دیکھ لے۔ اب ہوا کیا؟ جب فرشتے آئے، کملی والے نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ فرشتوں نے کہا حضور اگر آپ کا حکم اور رب کہتا ہے میں ان کو نیست و نابود فرما دوں، قربان جائے آؤ صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں سناتا ہوں کہ میرے کملی والے نے پھر جواب کیا دیا۔ ایک مرتبہ سارے پیار رکھو سبحان اللہ۔ ایمان والا طائف والوں نے جب میرے کریم لجپال آقا پہ پتھروں کی بارش فرمائی، فرشتے میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، اے نبی رب آپ کی التجا کا منتظر ہے، رب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ اپنی پیاری فیوز ترجمہ کی زبان سے کلمات ادا فرمائے، وہ زبان جس کی شان رب قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن کہتا ہے اے نبی جب آپ بولتے ہیں، آپ تکلم کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، رب اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں فرشتے سوال لے کے آئے، اے نبی رب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے پیارے نبی نے اپنی قوم پہ، اپنے غلاموں پہ، اپنے امتیوں پہ رحم فرماتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا اللہم اغثنی فإنہم لا یعلمون۔ سبحان اللہ۔ اے فرشتوں، یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا، میں تو رؤوف بن کے آیا، میں رحیم بن کے آیا، میں نے خطبے میں 11 پارے
سورہ توبہ کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. اللہ نے ہمیں وہ اعلیٰ نبی دیا جس کی شان یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سبحان اللہ. کہتا تھا کہ اے مومنو میں نے تمہارے درمیان ایسا عظیم رسول بھیجا ہے. یار محبت کی انتہا ہو گئی. ذرا توجہ سے قرآن سنو. نبی اپنے غلاموں سے پیار کتنا فرماتے, محبت کی حد ہو گئی. میرے رب کا قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا لوگوں میں نے تمہارے پاس ایسا رسول بھیجا ہے جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو, تمہارا تکلیف میں پڑنا, تمہارا مشکل میں پڑنا اس کے دل پہ گرا گزرتا ہے. کیوں بالمؤمنین رؤوف رحیم. ہم نے تمہارے لیے اسے رؤوف بھی بنا دیا ہے, رحیم بھی بنا دیا ہے. اٹھاؤ قرآن. کسی اور نبی کے لیے یہ جملہ نہ آیا, کسی اور نبی کے لیے یہ جملہ آیا. اے غلاموں ہم کتنے خوش نصیب ہیں. باقی انبیاء کی قومیں جب گناہ کرتی ہے, جب ظلم کرتی ہے, جب باقی قومیں غلط کرتی ہے, اس وقت وہ دعا کرتے ہیں رب ان کو تیس نیس کر دیتا ہے, رب انہیں ہلاک کر دیتا ہے. ادھر قربان جائے قبری والے کی شان مبارکہ دے. میرا نبی وہ ہے جو غلاموں کے لیے رحم بن کے آیا, جو غلاموں کے لیے رحیم بن کے آیا. اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں توجہ کے فضل رب العلا اور کیا چاہیے. نہیں مل کے پڑھیں گے مزہ آئے گا. مل کے پڑھیں. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. جو کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت آئے ہمارے اوپر فضل ہوا, ہمارے اوپر رحم ہوا. جو خوش نصیب یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے نبی کی قوم میں بھیجا, میرے اوپر بڑا احسان فرمایا, تو میرے ساتھ مل کے پڑھ لے فضل رب العلا. جتنا مجمع اتنی آواز تو آنی چاہیے نا, مل کے پڑھ لے فضل رب العلا کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. نام شرمانا, یہ شرمانے کی جگہ نہیں ہے. محبت کے ساتھ پڑھ لیں. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. آج کوئی کم نعمت ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں, ہم حضور کے غلام ہیں. میرے آقا اپنے غلاموں سے محبت کتنی کرتے ہیں. آؤ میرے آقا تو کافر کے لیے بھی رحمت بن کے آئے گے, میرے آقا تو کافروں کے لیے بھی شفیع ہے. ہم تو صبح و شام ان کے نغمے اور ترانے پڑھنے والے ہیں. محبت سے کہا سبحان اللہ. آؤ میں قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں کہ رب تعالیٰ کافروں کے لیے, رب تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ کافروں کے لیے کیسے رحیم ہے, کیسے کریم ہے. سورہ انفال بھائی 9واں پارہ ہے. مکے کے کافروں کو جب نبی پاک نے فرمایا ہوئے کافروں اللہ کو ایک مان لو,
اللہ تمہارے اوپر جب آیات بینات آئی کہ جو اس کے منکر ہو جائیں گے اللہ ان پہ اپنا عذاب نازل فرمائے گا. آج رسول اللہ کے آنے کی وجہ سے، رسول اللہ کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ حضور کی امت کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کروا رہا ہے. یہ کوئی کم نعمت ہے؟ حضور نے فرمایا جو نعمتیں مجھے عطا کی گئی مجھ سے پہلے کسی نبی کی قوم کو عطا نہیں کی گئی. مکے کے کافروں نے مذاق اڑایا، معاذ اللہ استغفر اللہ. رب کا قرآن پڑھنے لگا، محبت اللہ کو سبحان اللہ. یہاں سے بولے سبحان اللہ. رب کا قرآن 9 پارہ سورہ انفال. کافروں نے خود عذاب طلب کیا لیکن رب کہتا ہے میں تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آمنہ کے لال کے بدوہا کے چہرہ کی طرف دیکھ رہا ہوں. ذرا توجہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان والوں مکہ کے کافروں نے جب کہا کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا، اگر عیسیٰ کی قوم پہ عذاب آیا، موسیٰ کی قوم پہ عذاب آیا، ابراہیم کی قوم پہ عذاب آیا، نوح کی قوم پہ عذاب آیا، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن اس بات کو یوں بیان کرتا ہے وَإِذْ پھر ہمارے اوپر قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو رہی، آسمان سے عذاب کیوں نازل نہیں ہو رہا ہے، کیوں وہ دردناک عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے. قربان جائے کملی والے کی شان مبارکہ پہ رب نے قرآن میں فرمایا اے عذاب چاہنے والے سنو، میں تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. میں اپنے یار محمد کی طرف دیکھ رہا، اے نبی ان سے کہہ دے جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پہ عذاب نہیں نازل فرماتا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سب سے سونے کا ذکر کرو، یہی ذکر ہماری زندگی کو سنوارنے والا ہے، یہی ذکر قبر میں کام آنے والا ہے. امتی کو شرم آنا نہیں چاہیے، جس نبی کے صدقے سے اتنی مہربانیاں ہوئی اس کا ذکر بھی نہ کر سکے، اس سے بڑی کیا بدبختی ہوگی. مل کے پڑھو سب سے سب سے اپنے بات کو بیان کیا جائے، کس کس نعمت کا تذکرہ کیا جائے. اگر حسن کی بات کی جائے میرے آقا سب سے اعلیٰ، سیرت کی بات کی جائے کملی والے سب سے اعلیٰ. آؤ
حضور کی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کتنی اعلیٰ ہے. سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ فرمائیں. جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں، جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مسجد نبوی شریف ہے، لیکن ہم بھی تو نبی کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء کا ذکر کرنا صحابہ کی سنت ہے. حدیث سنیں اس کے بعد پھر عمل کریں اس پہ. آپ کہتے ہیں مسجد نبی میں تشریف فرمائے، وہاں پہ صحابی رسول انبیاء کے ذکر خیر کا تذکرہ فرما رہے ہیں. محبت سے کہتے سبحان اللہ. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو بڑا رتبہ دیا، حضرت آدم کو صفی اللہ بنا دیا. پھر صحابی کہتے ہیں یار یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آدم سے زیادہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا یار بنایا، دوست بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا. پھر صحابی کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، موسیٰ سے تو براہ راست بات کی ہے، موسیٰ سے کلام فرمایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. پھر صحابی کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. اگر عیسیٰ کو دیکھا جائے قرآن کہتا ہے وہ روح اللہ کلمت اللہ ہے. ان کو اتنا بڑا لقب، اتنا بڑا معجزہ، قول کے لفظ پہ اگر وہ دم کرتے ہیں تو شفایاب ہو جاتا ہے. قربان جائیں. اچانک میرے نبی نے جب اپنے صحابہ کی گفتگو کو سنا نا، اب آمنہ کے لال نے صحابہ کو مخاطب فرما کے جو جملہ ارشاد فرمایا سنے اپنے ایمان کو تازہ فرمائے. پیار سے کہتے سبحان اللہ. ایمان والا میرے اور آپ کے کریم آقا، میرے اور آپ کے وجبال آقا کے غلام مسجد نبوی شریف میں پہلے پیغمبران کا، اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کا ذکر فرما رہے گے، تذکرہ فرما رہے گے. کسی نے کہا آدم صفی اللہ، کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، کسی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ، کسی نے کہا عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ. قربان جائے کملی والے کی شان مبارکہ پہ میرے آقا نے جب اپنے اصحاب کی گفتگو کو سماعت فرمایا، میرے کملی والے نے صحابہ سے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، انا وانا حبیب اللہ. فرمایا کوئی شک نہیں، آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہے. خبردار میرے صحابہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے. ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا. فرمایا آدم بھی، عیسیٰ بھی، موسیٰ بھی، 1,23,000 میرے علاوہ جو پیغمبران ہیں، بروز قیامت رب کے حمد کا جو جھنڈا ہوگا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. عیسیٰ بھی میرے جھنڈے کے نیچے، موسیٰ بھی میرے جھنڈے کے نیچے. فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، فرمایا وہ کوئی اور نہیں، میں آمینہ کا لال محمد عربی ہوں جس کا کلام سنا جائے گا. اگر میں گولڑے کے تاجدار اپنے شیخ طریقت پیر میر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کی زبانی اگر آقا کی شان بیان فرماؤں، جب آپ نے وادی حمرا کے اندر بدوہا والے پیارے چہرہ کا مشاہدہ فرمایا، آپ فرماتے ہوئے لوگوں، وہ پوچھنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کتنی اعلیٰ ذات مبارکہ ہے، آپ کا حسن کتنا اعلیٰ. آپ فرماتے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے تیلا نورانی، وہ کالی زلف تے اکھیں مستانی، محمود رکھی
صورت میں واپس سے کہا سبحان اللہ. میرے بولنے کے تاجدار نے میرے شیخ طریقت نے تو حد کر دی. آپ فرماتے ہیں اس صورت میں او جانا کا کے جان جہانا کا سچے آقا تیرا بید میں شان کا جس شان تو شان سب دریا. اور مکتے کے اندر آپ بھی اپنی عاجزی کا اظہار فرماتے ہر ایک کا نام اٹھا کے دیکھ لے جس نے بھی میرے آقا کی بارگاہ میں لکھا اگر وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تو سبحان اللہ اجمل ما احسن کا اکمل کا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا گستاخ اکھی کتنے جاریہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا کے کس کس وصف کو بیان کیا جائے, کس کس بات کو بیان کیا جائے. کملی والے کی سیرت بھی اعلیٰ, کملی والے کی صورت بھی اعلیٰ. آؤ ایک اور نبی کی دعا. نبی پاک کی امت کو رب کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ان جملوں پہ بس توجہ کرنا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے, پیغمبر آئے, قومیں آئیں, دیکھ لیں کسی نبی کی قوم کو یہ نہیں کہا گیا یہ خیر والی امت ہے, بہترین امت ہے. حضور کی امت کو کہا گیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب میرے آقا کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے, قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے اللہ کے آخری نبی ہیں. گد بد کیا تاجدار ختم نبوت تاج تاکہ مرزیوں کے سینے پہ لگے تاجدار ختم نبوت. ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی بن کے نہیں آئے گا. توجہ بچاؤں گا. پھر آقا کی قوم کو اللہ نے خیر والا کہا تو کیوں کہا؟ یہ میں میلاد کا مقصد بتانے لگا ہوں کہ میلاد کا مقصد کیا ہے. قاضی محبوب صاحب نے آپ لوگوں نے تعاون کیا, اتنا خرچہ کیا, کیا مقصد ہے اس کا؟ رب کا قرآن کہتا ہے یہ امت اس لیے خیر والی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم نیکی کے تو حکم دے رہے ہیں, کوئی اور بات دنیا داری کی جا رہی ہے, نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے برائی سے. اب مجھے اچھا اس بات کا فیصلہ کریں, اب جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے غیبت سے آپ پاک ہیں, جھوٹ سے آپ پاک ہیں, آپ کی زبان میں کبھی سبحان اللہ آ رہا ہے, کبھی ماشاء اللہ آ رہا ہے. اس قوم کو اس لیے خیر والا کہا گیا کہ یہ قوم خود بھی نیکی کرتی ہے, دوسروں کو بھی نیکی کی تعلیم دیتی ہے, خود بھی گناہ سے بچتی ہے, دوسروں کو بھی گناہ سے بچاتی ہے. یہی کام تو کتنا مفتی صاحب کر رہے بیٹھتے. اب جتنی دیر یہاں بیٹھے گی نیکی کا کام ہے. اللہ کے گھر سے زیادہ کوئی زمین میں اعلیٰ جگہ ہی نہیں ہے. جتنی دیر بیٹھیں گے خطبہ آئیں گے, اپنے بیان کریں گے, نیکی کی دعوت سنیں گے, آگے آپ جا کے اپنے گاؤں میں پھیلائیں گے. آج خطیب صاحب نے یہ بیان کیا, آج یہ بات بتائی. اس قوم کو اس لیے خیر والا کہا گیا ہے, یہ قوم خود بھی نیکی کرتی ہے, دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے. یہ قوم خود بھی برائی سے بچتی ہے, دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین فرماتی ہے. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی. دیکھیں نا, نبی ملا سب سے اعلیٰ, قوم ملا تأمرون بالمعروف سب سے اعلیٰ, کتاب ملی سب سے اعلیٰ, اور دین ملا اللہ کا پسندیدہ قرآن. اپنے پاس بات میں قرآن سے پڑھ رہا کہ الدین عند اللہ الاسلام. سورہ آل عمران کے اندر فرمایا نبی کے غلاموں وہ دین تمہیں دیا جو دین میرا پسندیدہ دین ہے. اس سے بڑی تھی کوئی نعمت
کتاب میری سب سے اعلیٰ. جب اتنی مہربانیاں اتنی نعمتیں سونے نجپال آقا کی وجہ سے ملی ہیں تو پھر امتی اگر ان کا گج بج کے میلاد نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ محبت سے کہتے سبحان اللہ. ہم تو شکرانہ ادا کر رہے اپنے رب کا کہ مولا ہم تو اس قابل نہیں تھے، ہم خیر والے ہوں، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہماری اتنی شان ہو کہ وہ سرکار کے صدقے سے سارا کچھ ملا ہے. سنو اپنی تعریف، سنو اپنی تعریف سرکار کی زبان سے. میرے آقا فرماتے ہیں بروز قیامت، حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور میرات المناجیح کے اندر اس بات کو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی لکھا ہے 7ویں جلد کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ بروز قیامت باقی انبیاء پہ اس وقت تک اللہ نے جنت کو حرام کر دیا جب تک میں محمد عربی جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گا. اس وقت تک باقی امتوں قوموں کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا جب تک محمد عربی کی قوم جنت میں نہ چلی جائے گی. اور پھر اعلیٰ حضرت تاجدار فاضل بریلوی آپ نے تو کمال کر دیا. نہ میرے ذکر کرنے سے سرکار کا ذکر اعلیٰ ہوگا، نہ کسی کے منع کرنے سے سرکار کے ذکر میں کمی ہوگی. ہم تو وہ حضرت یوسف کو جو خریدنے مائی گئی تھی نا، اب وہ کچھڑی لے کے گئی، وہ لیرو کا گڈھا لے کے گئی. کسی نے کہا مائی عقل کو ہاتھ مار، بڑے بڑے بادشاہ یوسف کو خریدنے آئے گے، تیری کیا اوقات؟ اس نے ایمان فروز جملہ قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا. اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے میری اوقات نہیں میں یوسف کو خرید سکوں، ہاں میں یوسف کے خریداروں میں نام لکھوانے جا رہی ہوں. تو ہم بھی یہ چھوٹی سی صحیح اور کاوش کر کے اللہ کے حضور یہی التجا ہے، اللہ ہم تو نبی کا ذکر اس طرح نہیں کر سکتے ہیں، گندے مندے ہیں، لیکن اللہ ہم ان کے ذکر کرنے والوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں. اسی لیے میرے سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹتے مٹی جائے آدھا تیرے کملی والا مٹتے ہیں مٹ جائے گے آدھا تیرے کبھی چرچا سمیٹنے کی جانی پڑتا ہوں. میلاد بھی اعلیٰ، جنگیاں بھی اعلیٰ، نعرے بھی اعلیٰ، ذکر بھی اعلیٰ، لیکن اس سے ضروری جو اعلیٰ چیز ہے وہ میری کملی والے کی سیرت کو اپنانا ہے. سارے پیارے لوگوں کو سبحان اللہ. سیرت کے حوالہ سے ایک بات میں آپ کے سامنے، اور یہ میرا پیغام ہے، میرا میسیج ہے. اس جامعہ مسجد رجسٹرڈ ادارہ حاضہ پلندری کی طرف سے یہ پیغام ہے، اور اس پیغام کو پلے باندھ لو. خدا کی قسم یہ جہاں بھی سنور جائے گا، وہ جہاں بھی سنور جائے گا. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ میری تیسری حاضری ہے. بزرگ اٹھے گے میرے خیال میں چندہ کرنے کے لیے. دیکھیں صاحبوں اتنے خرچے اتنے معاملات اگر میں تائیدار اللہ کی زبان سے کروں نا، آپ فرماتے ہیں جو لٹاتے ہیں محمد پہ اساسا اپنا. سارے نہیں بولے گا، سمجھ نہیں آئی کیا؟ آنے میں ترزہ ہی بڑی سماج کرنا کے لیے میرے خیال سے آنے میں بھی غلط رنگا ملتا ہے. تائیدار اللہ فرماتے جو لٹاتے ہیں محمد پہ اساسا اپنا، ان کی تحویل میں جنت کے قبالے ہوں گے. یہ کملی والے کے لندن کے لیے مسجد کے
نیچے عطا کیا جا رہا ہے. لوگوں یہ دنیا بھی ادھر رہ جائے گی, یہ جہان یہ پیسہ ادھر رہ جائے گا, کام آنے والی یہی چیز ہے. آج اپنے ہاتھ سے جو دو گے کل بروز قیامت پورا پورا اجر اللہ کے ہاتھ سے پالو گے. تو اللہ کی بارگاہ میں دینے سے خرچ کرنے سے شرمایا نہ کریں. توجہ میں بات کر رہا تھا, توجہ. سرکار کے غلام میں حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تعاون بھی کرتے ہیں لیکن بات بڑی ہے, میں توجہ چاہوں گا. حضرت زید بن ثانہ یہ یہودیوں کے عالم ہے, اور یہودیوں کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کے اندر, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. یہ یہودی یہ عیسائی میرے آقا کے بارے میں اتنی پہچان رکھتے ہیں, اتنا جانتے ہیں جتنا ایک باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتے ہیں نبی ایمان لے کے نہیں آیا, میں نے اپنی کتاب کے اندر سرکار کی وہ ساری شانیں پڑھ چکی تھی. توجہ میں طرف یاد, وہ ساری فضیلتیں. اب یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار کا ذکر کہاں ہے, جی میلاد کہاں ہے. میں کہتا ہوں سرکار ابھی دنیا میں نہیں آئے, کیا تو رات کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں میں تو بیٹھ کے میلاد کیا کرتے ہیں, ذکر مصطفیٰ ہی تو کیا جا رہا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ خوشخبری دے رہے, اسی طرح آپ زبور اٹھائیں وہاں پر خوشخبری. تو میں بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ کے سامنے. حضرت زید بن ثانہ آپ کہتے ہیں ساری جو حضور کے مقام کی نشانیاں تھی وہ اپنی کتاب میں پڑھ چکا تھا. پھر ایک بات باقی رہتی تھی, میں نے پڑھا تھا اللہ کا جو آخری نبی محبوب نبی ہوگا اس کے ساتھ جتنا جائلوں والا سلوک کیا جائے گا وہ اتنی شفقت و محبت فرماتا چلا جائے گا, وہ اتنی محبت کرتا چلا جائے گا, وہ لوگوں کو برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا, لعنت تان کرنے والا نہیں ہوگا. توجہ جناب سیدنا حضرت زید بن ثانہ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت بلال میرے پاس آئے, کیونکہ حضور کی یہ عادت تھی جب حضور کی بارگاہ میں کوئی سوالی بن کے آتا حضور نے کبھی بھی اس کو خالی لٹایا نہیں تھا, اس کو کبھی بھی خالی نہیں لٹایا تھا. کیونکہ رب کا قرآن جو کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوڑیا کبھی بھی سوالی کو جھٹکنا نہیں ہے. حضور کی یہ صحابت کی شان تھی. حضرت بلال سے حضور نے کہا بلال دیکھو اندر کچھ ہے, کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا جاؤ قرض لے آؤ, کہا یا رسول اللہ ایک یہودی بڑا مالدار ہے اگر حکم ہو تو اس سے لے لوں, کہا جاؤ لے لو. اب حضرت بلال جاتے ہیں, قرضہ لیا, 1 مہینے کا ٹائم لیا, ابھی وقت پورا نہیں ہوا تھا. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ایمان والا توجہ چاہو گا, آج کی اس محفل کا نچوڑ بتانے جا رہا ہوں کہ بات اس وقت تک نہیں بنتی جب تک بندہ امام حضور کی تعلیمات کو, حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتا ہے, حضور کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتا نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے قرضہ دے دیا, 1 مہینے کا وقت پا گیا, کیونکہ میں آزمانا چاہ رہا تھا, میں دیکھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ میں نے یہ نشانی پڑھی تھی آخری نبی وہ ہوگا جس کے ساتھ جتنا جائلوں والا سلوک کیا جائے وہ اتنی ہی محبت فرمائیں گے, اتنی ہی شفقت فرمائیں گے. توجہ ایمان والوں, حضرت زید بن ثانہ فرماتے ہیں اے لوگوں, ایک دن جب میں نے مدینہ کے بازار کے اندر نبی پاک کو دیکھا ہے, ابھی وقت پورا نہیں ہوا, مہینے میں 3 دن باقی تھے, میں نے جا کے رسول اللہ کی قمیض کو زور سے کھینچا اور پورے جملے کہہ دیے اے محمد عربی میرا قرضہ واپس ادا کرے, مجھے میرا قرضہ چاہیے. محمد عربی تم تو ریش والوں کی عادت ہے, وقت کے اوپر تم مال واپس نہیں فرماتے ہو. میرے آقا نے حضرت بلال کو مخاطب فرمایا اے میرے غلام بلال اس کے ساتھ معاہدہ کتنا کیا ہے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں اے لجپال نبی 1 مہینے کا معاہدہ ہوا ہے. فرمایا کتنے دن باقی ہے؟ عرض کی آپ جلال میں آ گئے, تلوار کو نیام سے نکال لیا, کہا اے ظالم یہودی تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا, تو
آقا السلام عمر ہی کو حکم دیا اے عمر جاؤ چلے جاؤ بیت المال سے اس کا جو معاوضہ ہے وہ بھی لے آؤ لیکن 3 گنا زیادہ لے کے آنا میرے کریم آقا السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزار ہوئے اے سونے مجھ پانا کا بات سمجھ میں نہ آئی جو نازا بندہ ہے وہ تو اس کا حق ہے لیکن 3 گنا زیادہ کیوں عطا کرو میرے مجھ پال نے کریم نوازی کرم نوازی کی حد فرما دی فرمایا عمر تو نے اس سے غصے کی حالت میں بات فرمائی ہے میں نہیں چاہتا جو ہمارے در پہ آئے ناراض ہو کے چلا جائے عمر میری یہ حسرت نہیں ہے کہا اس کو 3 گنا زیادہ عطا فرما دوں اب جب حضرت عمر اور وہ یہودی زہر پہ کھانا جا رہے نا اب وہ یہودی کہتا ہے حضرت عمر فاروق سے کہ اے عمر تم میرے بارے میں جانتے ہو میں یہود کا بہت بڑا عالم ہوں کہا جانتا ہوں لیکن رحیم پر وقت تو نے یہ کام کیوں کیا کہا عمر رو کے کہتا ہے عمر میں مجبور تھا کہا کس بات سے کہا میں ساری نشانیاں پڑھ چکا تھا ایک ہی تو باقی بچی تھی میں دیکھنا چاہ رہا تھا میں نے پڑھا تھا جتنا چائلو والا معاملہ کرتے جاؤ گے اتنی شفقت اور محبت فرماتے جائیں گے میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا میں ایک روح کے جملہ آج کرتا ہوں آج نہ کیا ہم کسی ٹی ایس پی کو اس طرح پکڑ سکتے ہیں کسی علاقے کے چودھری کو پکڑ سکتے ہیں امام الانبیاء میرے نبی نے ہمیں عاجزی سکھائی ہے لوگوں سے محبت کرنا سکھائی ہے 4 روپے پیسے ہمارے پاس آ جائیں تو ہم لوگوں پہ ظالم بن کے متکبر بن کے نہ بیٹھیں بلکہ آمنہ کے لال نے کہا اگر کامیابی چاہتے ہو میری بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں فرمایا تم اس کے حضور عاجز ہو جاؤ پھر دیکھو رحمان مہربانی کتنی فرماتا ہے فرمایا عاجز ہو کے دیکھو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میری آخری بات ہے توجہ چاہوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا پھر ایسا کیوں کیا کہا میں تو حضور کا رویہ دیکھنا چاہتا تھا کہا عمر آؤ چھوڑو مال کو میں بڑا مالدار ہوں آؤ نبی پاک کی بارگاہ میں لے کے چلو اللہ اکبر پیار سے کہتے سبحان اللہ اے عمر مجھے کملی والے کی بارگاہ میں لے کے چلے جاؤ میں نے آئے بھی دیکھ لیا ہے کملی والے سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے ان سے بڑا کوئی رؤوف نہیں ہے ان سے بڑا کوئی رحیم نہیں ہے یہ تو بڑی مہربانی فرمانے والے اے زید بن ثانہ کیا کرنا چاہتے ہو کہا اب میں دیری کس بات کی ہے اس مائے جلیل کی بارگاہ میں جا کے سر قدموں میں رکھ کے عرض کروں گا اے سونے آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے اے نجپال آقا مجھے بھی پڑھا دو ذکر کرنے میں آخری 3 سے 4 منٹ میری آخری محبت پر انداز میں اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کو مسجد کے گھر دیوار کو دعا بنا کے کلمہ پڑھے پرندری کے اندر بیٹھ کے آج 1500 سال پورے ہونے پہ جشن منا کے بیٹھے ہوئے گئے اسی نبی نے قبر میں آ کے اپنے وقت خواب والے پیارے چہرہ مبارک کا
دیدار کرانا ہے. میرے نصیر ملت کہتے ہیں کہ ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تاکہ دین بنائی جائے گی. پڑھو لا اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے جتنی میں نے حاضری پیش فرمائی ہے، دوران حاضری اگر کوئی جملہ ایسا نکلا ہو جو مالک کی حضور ناراضگی کا باعث بنا ہو، یا آپ کے بیٹھنے میں اٹھنے میں کوئی بے ادبی کا پہلو نظر آیا ہو، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ پیش کر کے اللہ کے حضور ہم دعا پیش کرتے ہیں. اللہ ہماری صحیح و کامش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. اور میں آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارہ حاضہ کے منتظمین کو اور ادارہ حاضہ کے اساتذہ کو کہ بحمدہ تعالی اس بار بھی آپ کی اس ادارہ سے 8 بچے حافظ قرآن بن کے جا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پچھلے سال بھی 8 سے 10 سے اور اس سال بھی 8. یہ استادوں کی محنت نظر آ رہی ہے، آپ لوگوں کا تعاون جو ان کے ساتھ ہے نظر آ رہا ہے. آپ دین کی خاطر کرتے ہیں، ان کی خاطر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں. میرے اللہ کے حضور دعا ہے اے اللہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ جو جتنا تعاون کرنا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہے، چاہے 10 ہے، چاہے 100 ہے، چاہے 1000 ہے، اے اللہ تو اس کے تعاون کی طرف نہیں، تو سخیوں کا بھی سخی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اپنی شان کے مطابق انہیں اپنی بارگاہ سے اس چیز کا نعمت عطا فرما. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین. آپ سے گزارش ہے نماز ظہر کا وقت جماعت کا ہو گیا ہے، سنت ادا فرما دیں.